عربی میں تحدیات کہتے ہیں، انگلش میں چیلنجز کہتے ہیں۔ چیلنجز ہمارے فکری بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سائنسی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، ہم نوع تحدیات ہیں۔ ہر شعبے میں ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، رکاوٹوں کا سامنا ہے اور مسائل کا سامنا ہے۔ ایک ہے تحدیات کی فہرست کہ ہمارے جو چیلنجز درپیش ہیں کون کون سے ہیں۔ اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہ یہ تحدیات کیوں ہیں، تو میں ان سرچشموں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جہاں سے یہ تحدیات پیدا ہوتی ہیں، جہاں سے یہ چیلنجز نمودار ہوتے ہیں اور پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک تحدیات اور چیلنجز کے پھیلتے چلے جانے کا مسئلہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک بڑی حویلی کی دیوار پر کھڑے تھے، ہم نیچے کھڑے تھے سارے۔ انہوں نے یوں فضا کی طرف دیکھا، فرمایا کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آزمائشیں تمہارے گھروں کے صحنوں میں ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش برستی۔ یہ کثرت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، آپ نہ گن سکتے ہیں، نہ ترتیب قائم کر سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اس وقت صورتحال یہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں فکری اور علمی اور تہذیبی طور پر ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں ان کی وجہ کیا ہے۔ 3 باتیں عرض کروں گا جو ہمارے چیلنجز کا باعث ہے اور ہمارے چیلنجز کا سرچشمہ ہے، جہاں سے یہ چیلنجز پھوٹتے ہیں۔ پہلی بات ہماری بے خبری ہے۔ ہم دنیا کے ہر فن کے بارے میں بیسک ایجوکیشن حاصل کریں گے، دین کے بارے میں نہیں کریں گے۔ دین کے بارے میں ہماری معلومات کا دائرہ سطحی ہوگا، علم کا نہیں ہوگا، معلومات کا ہوگا۔ میں انجینئر کی تعلیم حاصل کروں گا، فلسفے کی تعلیم حاصل کروں گا، جو اس کی بیسک ایجوکیشن ہے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ اور دین کے بارے میں میری معلومات کا ذریعہ سنی سنائی باتیں یا اخبارات کی یا رسالوں کی دیکھی بانی بات۔ یہ ایک فرق میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دنیا کے ہر فن کی تعلیم حاصل کریں گے تو پہلے بیسک ایجوکیشن حاصل کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ دین کے بارے میں مطالعہ اور سننا یہ ہماری بنیاد ہے۔ بیسک ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ انجینئرنگ کی بیسک ایجوکیشن حاصل کیے بغیر مطالعے کی بنیاد پر انجینئر بننا چاہیں بن جائیں گے۔ وکالت کی، قانون کی بیسک ایجوکیشن حاصل کیے بغیر مطالعے کی بنیاد پر، سوشل میڈیا کی بنیاد پر، اخبارات کی بنیاد پر وکیل بننا چاہیں بن جائیں گے۔ یہ ہماری بے خبری ان ساری غلط فہمیوں کی بنیاد ہے۔ جب تک ہم اس بارے میں وہ اصول نہیں اختیار کرتے جو باقی علوم کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، جو سائنس کے بارے میں، انجینئرنگ کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں جو اصول ہمارا جو طرز عمل باقی علوم کے بارے میں ہے، وہ طرز عمل ہم اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث و سنت کے بارے میں اختیار نہیں کریں گے، ہماری یہ کنفیوژن بڑھتی رہے گی۔ بے خبری سے پیدا ہونے والی کنفیوژن بڑی خطرناک ہوتی ہے اور بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ یہ ایک وجہ میں نے عرض کی ہے۔ دوسری بات، تھوڑی بہت جو معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ذخیرہ ہوتا ہے وہ اوریجنل سورسز سے نہیں ہوتا۔ بھائی علم تو بات کی چیز ہے نا، ہماری معلومات کا ذریعہ بھی اوریجنل سورسز نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک بات بتانا چاہوں گا۔ ہماری ایک بڑی محترم شخصیت کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاریخ کی گمنام شخصیت ہے۔ شور بچ گیا ملک میں۔ میں نے کہا یار بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے غریب۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے ان کے نزدیک وہ گمنام شخصیت ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے کہ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2-3 واقعات کے سوا کوئی مستند مواد نہیں ہے۔ اب یہ جملہ جو پڑھے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ میرے وہ بھائی، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک سے پڑھتے تو ہر چیز مل جاتی۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہوتا تو یہ بات کہنے کا موقع نہ آتا۔ میں نے یہ بات بطور مثال کیوں کی ہے کہ اول تو ہمیں علم کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور معلومات کا ذخیرہ، معلومات کا ماخذ ہمارا اوریجنل نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں گا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک موقع پر ایک سیمینار میں میرے ایک بھائی گفتگو فرما رہے تھے اسلامی تہذیب پر، اور وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کو بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تعریف کر رہے تھے، اثرات دنیا پر بیان کر رہے تھے، لیکن عرب تہذیب کہتے ہیں کہ عرب تہذیب تھی، عربوں نے ایک اچھا دور گزارا ہے اور دنیا پر اثر انداز ہوئے ہیں،
جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اسلامی تہذیب پر بنیادی کتاب کون سی پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہٹی کی عرب الاسلام، فلپ کے ہٹ مستشرق ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ تو یہی بتائے گا آپ کو۔ فلپ کے ہٹی کی عرب الاسلام میں نے پڑھی ہے اور اس پر میں نے نقد کیا تھا، میرا کس طرح مقالہ چھپا اس پر کیسے کہا کیا گڑبڑ کی ہے۔ ہٹی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا مذہب نہیں، عربوں کا مذہب ہے۔ عرب تہذیب تھی جس کو عروج ملا اور عربوں کے کلچر نے دنیا پہ غلبہ پا لیا، ان کا دور ختم ہو گیا ہے، اب کسی اور کلچر کی باری ہے۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی آپ نے ہٹی کو پڑھا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، تو ہٹی تو آپ کو یہی اسلام پڑھائے گا۔ میں نے کہا میں 67 میں اس پر نقد لکھا تھا میں نے طالب علمی کے زمانے میں۔ اسلام عرب کلچر کا نام نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطاب جو پیغمبر کے طور پہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ صفا میں کھڑے ہو کر حضور کی دعوت کا، تعلیم کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ ایھا الناس۔ اور پھر اس سے 20-21 سال کے بعد مینا میں کھڑے ہو کر حجۃ الوداع میں حضور نے جو احکام و قواعد بیان کیے، SOPs بیان کیے قوموں کے، وہ عرب قوم کے بیان کیے تھے یا بین الاقوامی بیان کیے تھے؟ لیکن آج ہماری نوجوان بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ عرب تہذیب تھی جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کو آپ اوریجنل سورسز سے نہیں پڑھو گے تو یہی ہوگا۔ پھر کسی بھی چیز کو اوریجنل سورسز سے نہیں پڑھو گے تو یہی نتیجہ دیں گے، جو آپ کے ذہن میں ڈالے گا لکھنے والا وہی آپ کے ذہن بن جائے گا، وہی آپ کا فکر بنے گا۔ تیسری اور آخری بات، ہم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے، ہمیں نام یاد ہیں، کسی کی خدمات یاد نہیں۔ میں دوسری لائن کی بات نہیں کروں، آپ کی اپنی لائن کی بات کروں گا۔ سر سید کا نام ہم لیتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ سر سید کی کسی نے لائف پڑھی ہے یا اس کی جد و جہد پڑھی ہے؟ میں بالکل شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، بر صغیر میں 1857 کے بعد مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں جتنے بھی کھڑے ہیں، سر سید کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسلم تہذیب کے تحفظ کی بات سب سے پہلے یہاں 1857 میں کس نے کی ہے؟ سر سید نے تہذیب کی لڑائی لڑی ہے میرے بھائی۔ عقیدے کی لڑائی ہم مولوی لڑتے رہے ہیں، لیکن تہذیب کی لڑائی، کلچر کی لڑائی، مسلم ثقافت کی لڑائی سر سید نے لڑی ہے، حالی نے لڑی ہے، نواب بہادر شاہ جنگ نے لڑی ہے، محمد علی جوہر نے لڑی ہے، شوکت علی نے لڑی ہے، سب علی گڑھ کے لوگ ہیں۔ اقبال کا ہم نام لیتے، اقبال پڑھا بھی ہے۔ ہم اپنے ماضی سے بالکل لا تعلق ہیں۔ میں اپنے بچوں اور بچیوں سے کہوں گا چلو ماضی بعید تو بہت دور کی بات ہے، اپنے پچھلے 100 سال کا ماضی تو پڑھ لیں۔ ہمارے ماضی کے بزرگوں میں، پچھلے 150-200 سال کے بزرگوں میں کس کس نے کیا کردار۔ آپ سر سید کو، حالی کو، جوہر کو، اقبال کو، قائد اعظم کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں گے، مجھ سے آگے کھڑے ہوں گے آپ اس تہذیب کے تحفظ کے لیے۔ چیلنجز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کنفیوژن کہاں سے ابھرتی ہے؟ میں نے 3 اسباب ذکر کیے ہیں، بے خبری، اور جو تھوڑی بہت خبر ہے وہ اوریجنل سورسز سے لیں، اور تیسری بات ہم اپنے ماضی قریب سے لا تعلق ہے، ماضی بعید تو بہت دور کی بات ہے۔